اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ پہنچ جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے بعد ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ سورہ اخلاص کا اجر و ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا، اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ اس میں پہلا ہے جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، دوسرا جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے، تیسرا وہ ہے جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت فضیلت بتائی گئی ہے۔ میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے جو نامہ اعمال میں اضافہ کریں، اور یہ دن میں روٹین میں جو ہے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 50 مرتبہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، 10 مرتبہ پڑھنے پر ایک محل بن رہا ہے، تو آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 محل بن جائیں گے۔ تو ضرور کوشش کریں اپنی دن میں روٹین میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرطیکہ کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے۔ اس میں پہلی کون سی خصلت ہے؟ حرمت والا خون بہانے سے، دوسرا حرام مال کھانے سے، تیسرا زنا کاری سے، چوتھا ناجائز مشروبات سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت فضیلت ہے۔
میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں. چھوٹی سی صورت ہے, زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. زیادہ سے زیادہ پڑھیں, دن میں کوشش کریں کہ 100 بار 200 بار ضرور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو دن بھر میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا, مگر یہ کہ اس پر قرض ہو. مطلب یہ کہ قرض جو ہے وہ جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا, مگر یہ کہ اس پر قرض ہو, یعنی قرض معاف نہ ہوگا. صحیح ہے جی. اوپر بھی یہی بتایا گیا تھا. ابھی 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے, جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی. ہمہ وقت سورہ اخلاص پڑھنے والے صحابی کا مرتبہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا. تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جبرائیل, جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے عرض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا, انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل نے فرمایا, یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ اسی کا اجر ہے. سورہ اخلاص کی محبت جنت کو لازم کرتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرأت کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا. جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا, اس لیے کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, واجب ہو گئی. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا, جنت. گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی, یہ صورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص کی باکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ نے بہت ساری فضائل سنے ہیں, یہ تو بہت کم ہیں, اور بہت زیادہ فضائل ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کی. آپ دن میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ آپ یہ شیئر کریں گے, اس پر کوئی عمل کرے گا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا. صحیح ہے جی. میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں قل الاحد کو شامل کر لیں. صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد قل الاحد کو شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا.
اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.